أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ کچھ دنوں پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں 14 جگہوں کے اندر میں یسألونک یہ ذکر فرمایا ہے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے جواب کے اندر میں 13 جگہوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل کہہ دو یہ کر کے جواب دیا ہے۔ ایک جگہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقل کہا ہے۔ اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ 13 جگہوں کے اندر میں پہلے سوال ہو چکے تھے لوگوں کی طرف سے یا مکہ کے مشرکین کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل کا لفظ استعمال کیا تھا۔ 14ویں جگہ وہ ہے کہ جہاں ابھی سوال نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کرنے سے پہلے ہی سوال اور جواب دونوں قرآن پاک کے اندر میں نازل فرما دیا۔ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، کہ لوگ آپ سے جو ہے پہاڑوں کے بارے میں سوال کریں، ابھی سوال کیا نہیں، اگر کریں تو فقل، تو آپ یہ جواب دینا۔ یہ 14 جگہ ہیں۔ اس کے اندر میں سے یہ ایک جگہ ہے یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ پھر آگے جو ہے اسی کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہی ذکر کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اسی کے اندر میں قُلِ الْعَفْوَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اس کے پہلے جواب کے اندر میں جب یسألونک ماذا ينفقون ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دو ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خیر کی چیزوں کو خرچ کرو تو فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعل من خیر، اور جو بھی تم خیر کا، نیکی کا عمل کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جاننے والا ہے۔ یہاں ہے یسألونک ماذا ينفقون۔ پھر یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ
उलाइका यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। इसके बाद में फिर है यस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, लोग आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में और जुए के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। फिर इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वयस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, लोग आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल अफ़्व, जवाब दे दो कि जो बचे वो खर्च करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जाहिर फरमाता है तुम्हारे लिए अपनी आयतों को, लअल्लकुम ततफ़क्करून फ़िद दुनिया वल आखिरह, ताकि तुम गौर व फिक्र करो दुनिया के अंदर में और आखिरत के अंदर में। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वयस्अलूनका अनिल यतामा, लोग आपसे सवाल करते हैं यतीमों के बारे में। कुल इस्लाहुन लहुम खैर, कह दो कि उनके दरमियान के अंदर में इस्लाह करना या उनके दरमियान के अंदर में अच्छा मामला करना ये बेहतर है। ये यस्अलूनका कई मरतबा जो है यहाँ जिक्र किया गया है। सवाल एक है यस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, उसके जवाब के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने दो जवाब जिक्र फरमाए। तो उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो दो सवाल है यस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, दो मरतबा, इसमें एक मरतबा मंशा और मकसद ये था कि हम क्या खर्च करें। यस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, हम क्या खर्च करें, और दूसरी मरतबा मंशा और मकसद ये था कि किन पर हम सवाल करें। तो गोया मजमूई तौर पर लोगों की तरफ से दो सवाल किए गए, क्या खर्च करें और किन पर खर्च करें। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों का जवाब दिया इन दोनों आयतों के ज़िम्न के अंदर में, ज़ैल के अंदर में। यस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, लोग आपसे सवाल करते हैं कि वो क्या खर्च करें। कुल, आप उनको कह दो कि मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, जो भी भलाई की बात या भली चीज़ या माल जो भी कुछ खर्च करें, इसमें कोई तहदीद नहीं है और उसके अंदर में कोई माल की मिक़दार मुतय्यन नहीं है कि इतना ही खर्च करना चाहिए, करो खर्च, इसकी कोई तहदीद नहीं है। इससे उलमाए किराम ने लिखा है कि ये जो माल खर्च करने का जिक्र इन दो आयतों के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, ये सदक़े नाफिला है, नफली सदका है। इसके अंदर में न तो ज़कात का तज़किरा है और न इसके अंदर में सदक़े फ़ित्र का तज़किरा है। ये खर्च करना जो है ये नफली सदका है। और दलील उसकी ये है कि अगर यहाँ ज़कात मुराद होती और खर्च करने के अंदर में ज़कात मकसद होता अल्लाह तबारक व तआला का, तो शरीयत मुतहरा के अंदर में एक उसूली बात है, कुरान और हदीस को सामने रखकर कि ये ज़कात का जो माल जो है ये उसूल और फुरू को नहीं दिया जाता। अभी इसी रमज़ान के अंदर में अगले किसी दिन के अंदर में जिक्र किया था कि ज़कात का माल उसूल और फुरू को नहीं दिया जाता। आदमी के उसूल माँ और बाप, ये उसके उसूल हैं, जड़ है, वहीं से वो पैदा हुआ, और उसके फुरू, उससे जो पैदा हुआ है औलाद इसकी, लड़का और लड़की, इनको ज़कात नहीं दे सकते। तो अगर यहाँ ज़कात मुराद होती और ज़कात मकसद होता तो अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन का जिक्र नहीं करते। यहाँ पर वालिदैन का जिक्र है, खर्च करो, जो भी खर्च करना हो करो, तो फलिल वालिदैनी, वालिदैन को दो, वल अक़रबीन, रिश्तेदारों को दो, वल यतामा, यतीमों को दो। यतीम उस बच्चे को कहते हैं कि जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो और नाबालिग हो। हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि बालिग होने के बाद में जो है कोई आदमी यतीम नहीं होता है। वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, मिस्कीन, गरीब, मोहताज और मुसाफिर, इनको दो। वमा तफ़अलु मिन खैरिन, इसके अलावा जो भी तुम खैर का काम करोगे तो फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला उसको जानता है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो बयान कर दिया कि फ़राइज़ के बाद में जो कुछ भी आप खर्च करना चाहे खर्च करें, किन पर खर्च करें ये भी बतला दिया
والدین کو دو، رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکین غریب محتاجوں کو دو، مسافروں کو دو۔ جو مرد کے ذمے جو ہے حقوق کی ادائیگی کی جو ذمہ داری ہے یہ اس کی ضمن کے اندر میں آ گئی۔ مرد کے ذمے عورت کی نان نفقہ کی ذمہ داری ہے، کپڑا سوکھنا وغیرہ کی ذمہ داری ہے، باپ کے اوپر میں ذمہ داری ہے اولاد کی، اس کے اوپر میں خرچ کرنا، یہ سب کچھ آ گئے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، صدقہ یہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، اس کے علاوہ جو خرچ ہے یہ نافلہ ہے۔ تو آگے والی آیت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال تو وہی تھا کہ یسألونک ویسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے جواب کے اندر میں بیان فرمایا کہ قل العفو، قل العفو، آپ کہہ دو کہ جو مال بچے ہو خرچ کر ڈالیں۔ اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ تقوی اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، جو صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین اور دیگر علماء امت کے اندر میں، محدثین، فقہا اور مفسرین کے اندر میں پایا گیا کہ ضرورت سے زائد اگر ان کے پاس میں کوئی چیز ہوتی تو یہ اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، قل العفو، جو کچھ بھی بچے وہ اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کر ڈالو۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا کے اندر میں اور آخرت کے اندر میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جہاد کا ذکر کیا ہوا ہے۔ دیکھیں ہم کئی دنوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل کئی دنوں سے ابواب البر کو ذکر فرماتے ہیں، نیکی کے دروازے اور نیکی کے کام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل بیان فرماتے ہیں، اور سورہ بقرہ کے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کو بیان فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر خرچ کرنے کے بارے میں آیا، یہ بھی کار خیر میں سے ہے، نیکی کے کام کے اندر میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد میں حکم آیا جہاد کا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا تم پر لڑنا، وہو کرہ لکم، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، وعسى ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور کسی چیز سے تم محبت کرو، وہو شر لکم، اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سی چیز تمہارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز تمہارے لیے بری ہے، کون سی چیز تمہارے لیے خیر ہے، کون سی چیز تمہارے لیے شر ہے، تم نہیں جانتے، وانتم لا تعلمون، تم جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم جانتے نہیں۔ یہ اللہ کے راستے کے اندر میں جہاد کرنا جو ہے، اس آیت کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا۔ جہاد کی دو حیثیتیں علماء کرام نے اور مفسرین نے لکھی ہے، ایک حیثیت ہے دفیع کی اور دوسری حیثیت ہے اقدام کی۔ دفیع کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے غیروں کی طرف سے، ہماری ذات پر، ہماری جان پر، یا ہمارے مال پر، یا ہماری اولاد پر، یا عورتوں کی عزت کے اوپر میں، تو اس کا دفیع کرنا، اس کو دور کرنا، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے، اس کو کہتے ہیں دفیع کا جہاد۔ اور دوسرا جو درجہ ہے، چاہے کوئی حملہ کرے یا نہ کرے، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کے کلمے کو بالا کرنے اور بلند کرنے کے خاطر اقدام کرنا، یہ دوسرے نمبر کا جہاد ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر میں ایک زمانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چیزوں سے روکا گیا تھا، دفیع کے جہاد سے بھی روکا گیا تھا، اور اقدامی جہاد جو تھا اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا تھا۔ پھر اجازت ملی دفیع والی،
اور مدینہ منورہ جانے کے بعد میں جب ماحول اچھا ہو گیا، خوشگوار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دامی جہاد کی اجازت دی تھی مدینہ منورہ جانے کے بعد۔ تو غزوہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رشتے کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی ہوتے ہیں، جس کو ہم سالہ کہتے ہیں، بیوی کے بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، پاک بیویوں میں سے ہیں، انہی کے یہ بھائی تھے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ ساتھیوں کے ساتھ غزوہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ والوں کی نگرانی رکھنے کے لیے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیسے سفر کرتے ہیں، ہمارے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی اسکیمیں کیا ہیں، اس کی دیکھ بھال رکھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ساتھیوں کا امیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا۔ یہ لوگ مکہ مکرمہ سے جو راستہ طائف کی طرف جاتا ہے، اس راستے کے بیچ کے اندر میں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ کے مشرکین اور کفار میں سے عمر ابن الحضرمی یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آیا اور ان کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے عمر ابن الحضرمی ان لوگوں کے ہاتھ قتل کیا گیا، اس کو مار دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا اور 2 آدمیوں کو پکڑ لیا، اور ان 2 آدمیوں کو پکڑ کر یہ لوگ مدینہ منورہ چلے گئے۔ ان کے قتل کے بعد اور 2 آدمیوں کو مدینہ منورہ لے جانے کے بعد یہ لوگ مکہ کے جو مشرکین اور کفار تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ اشہر حرم کے اندر میں حرمت والے جو مہینے، ابھی تھوڑے دن پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ایام جاہلیت کے اندر میں بھی، اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں کے اندر میں لڑتے ہی نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھی نے جو ایک کو قتل کر دیا، یہ رجب کے مہینے کے اندر میں تھا۔ مکہ کے مشرکین اور کفار کا یہ کہنا تھا کہ جب اس کو قتل کیا تو یہ رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ تھی، اور رجب کا مہینہ یہ اشہر حرم کے اندر میں سے ہیں، حرمت والے مہینوں میں سے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول اور نبی ہیں، اور حرمت والے مہینوں کی حرمت نہیں کرتے، یعنی اس کی عزت نہیں کرتے، اس کا اکرام اور احترام نہیں کرتے۔ اس چیز کو لے کر کے ان لوگوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کی تردید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، جہاد کی آیتیں نازل فرمائی۔ اب ترجمہ کریں گے تو معنی اور مطلب واضح ہو جائے گا کہ تم پر لڑنا فرض کیا گیا، حالانکہ تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم جانتے نہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے اور عزت والے مہینے کے بارے میں، قِتَالٍ فِيهِ، کہ اس کے اندر میں لڑنا کیسا ہے۔ یہ جو حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پیش آیا اور عمر الحضرمی کو جو قتل کیا گیا، اس کے بعد میں یہ مکہ کے مشرکین اور کفار مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ اچھا بتلاؤ، حرمت والے مہینے کے اندر میں قتل کرنا کیسا ہے؟ رجب کے مہینے کے اندر میں جو تم نے قتل کیا، یہ قتل کرنا کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سوال کے جواب کے اندر میں بتا دو، قل،
کہہ دو، جواب دے دو، قتال فیہ کبیر، ہم نہ نہیں کہتے، اشہر حرم کے اندر میں، حرمت والے مہینے کے اندر میں لڑنا اور قتل کرنا یہ گناہ ہے، کبیر بڑا گناہ، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن تم لوگ مکہ کے مشرکین اور کفار جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، مسجد حرام کے اندر میں اگر کوئی آتا ہے نماز پڑھنے، عمرہ حج کرنے کے لیے، تو تم ان کو روکتے ہو اور مکہ والوں کو ان کے گھروں سے تم نکال دیتے ہو، تو یہ کیسا ہے؟ یعنی یوں سمجھو کہ مسلمانوں کے اوپر میں اگر ایک بات کو لے کر کے سوال کیا گیا کہ رجب کے مہینے کے اندر میں قتل کرنا کیسا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب تو دے دیا کہ گناہ کا کام ہے، رجب کے مہینے کے اندر میں نہیں لڑنا چاہیے تھا، گناہ کا کام ہے، لیکن تم جو کرتے ہو کہ اس سے بھی بڑے گناہ تم کرتے ہو۔ چار چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، نام نہیں لیا کسی کا کہ مکہ کے مشرکین اور کفار یا مکہ والے یا یہود وغیرہ، کسی کا بھی نام نہیں لیا۔ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا ایک بات، وکفر بہ، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ کی ذات کا انکار کرنا، اللہ کی صفات کا انکار کرنا، دو، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، نماز پڑھنے کے لیے روکنا، عمرہ کرنے کے لیے روکنا، حج کرنے کے لیے روکنا، یہ تین کام تم کرتے ہو۔ چوتھا کام وہ اخراج اہلہ منہ، یہ مسجد حرام اور مسجد حرام کے پاس جو قریب کے اندر میں جو رہنے والے ہیں یا مکہ مکرمہ کے اندر میں جو لوگ رہنے والے ہیں، ان لوگوں کو وہاں سے نکال دینا اکبر عند اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہاں ہے کبیر اور یہاں ہے اکبر، کبیر کا معنی بڑا اور اکبر کا معنی ہے تمام چیزوں سے بڑا۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، اکبر بہت بڑا، وہ ایک گناہ ہے۔ تو یہ جو چار کام تم کرتے ہو یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اس سے تو تم رکتے نہیں اور مسلمانوں کے اوپر میں پھر سوال کرتے ہو کہ رجب کے مہینے کے اندر میں قتل کرنا کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ ساری چیزیں فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں۔ فتنے کے بہت سے معنی ہوتے، تکلیف کے اندر میں مبتلا کرنا، مصیبت کے اندر میں کسی کو ڈال دینا، کسی کو پریشان کر دینا، دین کے کاموں سے روکنا، یہ وغیرہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک کو مارا تو اس کو تم گناہ سمجھتے ہو، اور تم جو فتنے کرتے ہو یہ فتنہ قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ اگر قتل ہوا تو قتل کی وجہ سے آدمی کی جان جائے گی، اس سے اور زیادہ تو نقصان ہوگا نہیں، لیکن اگر دین کسی کا گیا تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی، دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ مکہ کے مشرکین اور کفار تم سے لڑتے رہیں گے، ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، کب تک؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ وہ تم کو لوٹا دیں تمہارے دین سے، یعنی تمہارے دین اسلام سے، اپنے باپ داداؤں کے دین کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں اور طاقت رکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو لوٹا دیں گے تمہارے دین سے، اگر وہ چاہیں گے۔ یہ دین سے لوٹانے کی بات یوں سمجھو کہ 1450 سال پرانی ہے، یا 1450 سال پرانی، اس سے بھی پہلے یہ 9ویں پارے کے اندر میں بھی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کے اندر میں بھی ہے کہ اگر تم لوٹو گے نہیں، گھر واپسی جس کو کہتے ہیں، یعنی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے باپ داداؤں کا جو مذہب تھا بت پرستی کا اور کفر اور شرک کا، یہ بہت پرانی چیزیں ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، الگ الگ انداز کے اندر میں
اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں پیش کی جاتی ہے، ایسے زمانے کے اندر میں دین پر جمنا، ایمان اور یقین کے اوپر میں باقی رہنا، یہ کامیابی کی علامت اور نشانی ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا، ایک قانون الہی بیان کر دیا کہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے مرتد ہو کر واپس چلا جائے گا۔ اب سوچیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور اس زمانے کے اندر میں ہم اور آپ نہیں تھے، صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر کر کے چلا جائے گا، مرتد ہو کر کے، پھر فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ مرے گا اور کفر کی حالت کے اندر میں مرے گا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال لغو ہو گئے، بیکار ہو گئے، دنیا کے اندر میں اور آخرت کے اندر۔ آدمی جب مرتد ہوتا ہے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، 3 دن تک اس کو قید میں ڈالا جاتا ہے، اور علماء کرام اس کو سمجھاتے ہیں، اس کے جو بھی اعتراضات، جو بھی سوالات ہوتے ہیں، ان سوالوں کو اور اعتراضوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ 3 دن کے اندر میں اگر وہ اپنے ارتداد سے، کفر سے، شرک سے اگر توبہ کر لیتا ہے اور پھر سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 3 دن کے بعد میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مرتد کی سزا۔ اور اگر کوئی آدمی مرتد ہو گیا اور کسی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا گیا تو یہ اپنے مسلمان مورث اور مسلمان مرنے والے جو رشتہ دار ہیں ان کی جائیداد کے اندر میں وہ مالک نہیں بنتا ہے، ایسے مرتد کو اس کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی قانون ہے، یہ اسلامی شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت، اچھا اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ مرتد ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو دنیاوی سزا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی کے اندر میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کا دستور ہے، قرآن کی عادت اور قرآن کا طرز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جہاں وہ جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، یا جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، کافرین اور مشرکین کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ایمان والوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اوپر والی آیات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے مشرکین کا اور کفار کا، اللہ کے راستے سے روکنے والوں کا، اللہ کے انکار کرنے والوں کا، مسجد حرام سے روکنے والوں کا، مکہ مکرمہ اور مسجد حرام سے نکالنے والوں کا، ان کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر اس کے مقابلے کے اندر میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کے اندر میں جہاد کیا، اور اللہ کے راستے کے اندر میں محنت کی، اور اللہ کے راستے کے اندر میں جان اور مال کی بازی لگائی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں لکھا، ذکر کیا، یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کو ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر میں لڑنا اور جہاد کرنا یہ فرض کیا گیا ہے، حالانکہ تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، اس کے اندر میں جان کی قربانی کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مال اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کرتا ہے، جان اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کرے، تو اس کو حق بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
उम्मीद रखते हैं। वल्लाहु गफूरुन रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है। कोई आदमी अगर इस्लाम लाने के बाद में अगर कुफ्र करता है या शिर्क करता है और मरने से पहले अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला वल्लाहु गफूरुन रहीम, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ़ करने वाला है और बड़ा रहम करने वाला है। इसके बाद में और भी है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, इसके अंदर में भी कि लोग आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में और जुए के बारे में। इंशाअल्लाह आइंदा कल अर्ज करेंगे।